الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ہمارا یہ ہفتہ وار درس جس کا آغاز ہم نے سورہ فاتحہ سے کیا تھا اور اب سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن لوگوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ اور تقوی اختیار کرنے والوں کی علامات کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کا نبی پر، نبی کی زبان پر اعتماد اور یقین اتنا ہے کہ نبی جو بات ان کے سامنے کرتا ہے وہ بات ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ نبی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ان کی دوسری علامت یہ ہے وہ یقین الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت ان کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی دو علامتوں کے بارے میں گزشتہ دروس میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ تیسری شرط جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، تیسری علامت جو بیان فرمائی ہے متقین اور ہدایت یافتہ لوگوں کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جن کاموں کے کرنے کا بنیادی طور پر حکم دیا ہے ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 بنیادی شرطیں رکھی ہیں کہ اگر وہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو تمہارا وہ خرچ کرنا مقبول ہوگا، اور اگر وہ 4 شرطیں نہیں ہیں وہ تمہارا خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے انفقوا فی سبیل اللہ،
جو کچھ خرچ کرو دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا رکھیے. اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز تمہارے دل کے اندر نہ ہو. ریاکاری، دکھلاوا، یہ چیزیں تمہارے دل کے اندر نہ ہو. تمہارا خرچ کرنے کا مقصد ووٹ حاصل کرنا نہ ہو. تمہارا خرچ کرنے کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. یہ قرآن پاک نے انفاق فی سبیل اللہ کی پہلی شرط رکھی ہے کہ جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے خرچ کرنا ہے. اور دوسری شرط جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو کچھ خرچ کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، جو کچھ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ تمہارے پاکیزہ مال کا حصہ ہو. حرام کی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا. اور یہ مسئلہ میں پہلی بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس حرام کی کمائی ہو اور وہ جانتا ہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کمائی اس کی حرام کی اور رضا وہ اللہ کی چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے جو دوسری شرط رکھی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، وہ ہے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو پاکیزہ مال ہے، تمہارا حلال کی کمائی ہے. میں نے سیرت کے عنوان سے جو بیانات کیے اس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کو اکثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کے اندر مکے کے تمام سرداروں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو، ہم اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ دیکھے کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں، لیکن یہ دیکھے کہ حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہوں. اللہ رب العزت کے ہاں تھوڑے اور زیادہ کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ رب العزت کے ہاں جو شرط ہے وہ ہے کہ اپنے پاکیزہ اور حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پہلی شرط کیا بیان کی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ خرچ کرو من طیبات، اپنے پاکیزہ اموال میں سے، حلال کی کمائی میں سے. اور تیسری شرط جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، خرچ کرو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے دلوں کو محبوب ہے، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے. اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو کہ جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. اور یہاں میں کئی بار یہ مسئلہ واضح کر چکا ہوں
کہ پسند ناپسند کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے کہ چیز اچھی ہوتی ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، لیکن میری طبیعت اس کو نہیں چاہتی، میں طبعاً اس کو پسند نہیں کرتا. مثلا دودھ ہے، آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ دودھ کو ناپسند کرتے ہیں، نہیں پینا پسند کرتے، ان کی طبیعت جو ہے وہ دودھ کو نہیں چاہتی. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ گوشت کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ گوشت کوئی اپنے مقام پہ بری چیز نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے، دودھ ہے. کچھ لوگ شہد کو نہیں پسند کرتے. تو وہ ایک ناپسند کرنے کی ایک وجہ ہے کہ طبعاً اس کو وہ چیز پسند نہ ہو، لیکن چیز اچھی، چیز کے اندر کوئی برائی نہ ہو. اور ناپسند کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، نفرت. یعنی میں اگر یہ پہنوں گا تو یار لوگ کیا کہیں گے، میں اگر اس کو استعمال کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میری شان کے خلاف ہے، میری شخصیت کے خلاف ہے، میری پرسنالٹی کے خلاف ہے. اگر وہ چیز نفرت اور حقارت کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے تو وہ چیز اللہ کے راستے میں دینا بھی جائز نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر یا تقریبات کے موقع پر کہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے کچھ کھانا بچ جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ کھانا تو برا چیز نہیں، وہ اگر اللہ کے راستے میں کسی مدرسے کے طلباء یا غرباء مساکین میں تقسیم کرتے تو بری بات نہیں. اگر کسی کے کپڑے ہوں جو ناپسند تو نہیں لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں. وہ چیز جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس سے نفرت کرتے ہوئے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے فرمایا کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خرچ کرنا بھی ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کس چیز کا نام ہے کہ وہ کام میرے ذمے لگا دیا جائے جو میرے اوپر ایک بوجھ ہو. آزمائش اسی کا نام ہے جس سے دل کو کچھ تکلیف یا کیا نام ہے اس کا دکھ پہنچتا ہو. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو کہ خرچ کی ہوئی چیز تمہارے دل کے اندر اتنی محبوب ہو کہ تمہیں وہ چیز اپنے سے جدا کرتے ہوئے دکھ محسوس ہو. اب 1 کروڑ پتی آدمی ہے، وہ اگر 10,000 20,000 50,000 روپیہ خرچ کر دیتا ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، لیکن وہ اس مال میں نہیں ہے جو اس کے لیے اس کی پرسنالٹی کے لحاظ سے، اس کی شخصیت کے لحاظ سے معلوم ہو. تو اللہ رب العزت کی تیسری شرط یہ ہے مال خرچ کرنے کی کہ وہ چیز خرچ کرو جو چیز تمہارے دلوں کو محبوب ہے. اب ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اکثر سنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت سب سے محبوب دنیاوی لحاظ سے وہ بیٹا تھا جو اللہ نے 85 سال کی عمر میں ان کو دیا تھا. 85 سال کی عمر میں بڑھاپے کے اندر. اور وہ بچہ جب باشعور ہوا تو فرمایا اس کی گردن پہ چھری چلا دو. اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے اس چیز کی قربانی مانگی جو چیز اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ان کو محبوب تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اف نہیں.
اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے دلوں کو محبوب ہو، تمہارے دلوں کی پسندیدہ چیز۔ جتنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، اور جتنی ناپسندیدہ چیز خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا چوتھا تقاضا کیا ہے، چوتھی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو۔ تیسری شرط کیا ہے کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جب کسی پر تم خرچ کر چکو تو کبھی اس کو احسان مت جتلاؤ، اور نہ ہی اس کو اذیت میں مبتلا کرو کہ چل میرا یہ کام کر، کل میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، چل میرا یہ کام کر، کل میں نے تجھ پر خرچ کیا تھا۔ یعنی نہ احسان جتائے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی اذیت دے، اور مسئلہ یاد رکھے کہ اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کا معاوضہ اگر آپ محنت کی صورت میں، احسان مندی کی صورت میں دنیا میں لے لیتے ہیں تو خداوند کائنات کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال، اس کا معاوضہ صرف اللہ رب العزت سے مانگنا اور اللہ رب العزت سے ہی لینا۔ یہ چار شرطیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اگر یہ چار شرطیں ہیں تو تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر یہ چار شرطیں نہیں تو تمہارا خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اب خرچ کرنے کے بھی تین درجے، ایک درجہ کیا ہے؟ ایک خرچ وہ ہے جو اللہ نے ہم پر لازم کر دیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کر دیا ہے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو وہ زکوٰۃ ہم نے دینی ہی دینی۔ اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کر دیا ہے قربانی دینا، تو وہ خرچ ہم پر لازم ہے۔ فطرانہ دینا لازم ہے۔ حج اگر فرض ہے تو اس حج پر خرچ کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ یعنی ایک خرچ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے لازم کیا گیا ہے، جو خدا اور خدا کے رسول کا حکم ہے، اور ایک خرچ وہ ہے جس خرچ کا خدا اور خدا کے رسول نے حکم نہیں دیا، ترغیب دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور خرچ کرو، لیکن ترغیب دی ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا، اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں یہ انعامات ملیں گے۔ اب اس ترغیب کے بارے میں، وہ خرچ جو فرض ہے اس سے ہٹ کر وہ خرچ جس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے اللہ رب العزت نے دو درجے بیان کیے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم جتنا کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر دے گا۔
وہ تم اپنے والدین پہ خرچ کرو، وہ تم اپنے عزیز و اقربا پہ خرچ کرو، وہ تم یتیموں پہ خرچ کرو، وہ تم مسکینوں پہ خرچ کرو، وہ تم بیواؤں پہ خرچ کرو، یعنی جو کچھ بھی تم اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اللہ رب العزت اسے تمہارے لیے اجر کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ دوسرا درجہ۔ اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب خرچ کر ڈالو۔ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد، لیکن یہ اللہ کی ترغیب ہے، حکم نہیں۔ حکم وہی ہے زکات ادا کرو، قربانی دو، صدقہ کرو، لیکن یہ دو ترغیب کے درجے ہیں اللہ رب العزت نے جو رکھے ہیں۔ پہلا درجہ کہ اپنے شوق کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق جتنا بھی جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور ایک جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو کپڑے تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو گھر کا سامان تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو پیسہ تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ قل العفو، اے پیغمبر کہہ دیجیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک طبقہ وہ ہے جس نے پہلے درجے پہ عمل کیا، اور ایک درجہ وہ ہے جس نے دوسرے پہ عمل کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کے بارے میں آتا کہ ان کو بیت المال سے، ان کو دوسرے صحابہ کو بیت المال سے سالانہ خرچ ملتا تھا متعین کہ یہ سال آپ کا سال کا خرچ ہے۔ تو روایات میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سال کے بعد جب وہ خرچہ ملتا تھا تو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ سارا صدقہ خرچ کر چکی ہوتی تھی، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کی لونڈی نے اس سے کہا تمہاری صاحبہ اگر کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم نے گوشت نہیں کھایا، تو اگر آپ کچھ پیسے رکھ لیتی کہ ہم گوشت کھا سکتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ پیغمبر کی زوجہ کا گھر ہے، پیغمبر کا گھر ہی ہوا، پیغمبر کی زوجہ کا گھر ہے، پورے سال کا خرچہ صبح ملا ہے، شام تک وہ غربا مساکین میں تقسیم کر چکی۔ لوڈی سوال کرتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ بچا لیا ہوتا تو کافی دن ہو گئے ہیں گوشت کو ترس گئے ہیں، گوشت نہیں کھایا، تو فرمایا اگر پہلے یاد کرا دیتی چلو میں تمہارے لیے کچھ رکھ لیتی، لیکن اب تو میں خرچ کر چکی ہوں۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ضرورت کی چیز نہیں، یہ ایک انتہائی مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو، لیکن مائی صاحبہ انہوں نے تو ضرورت کی جس پر انہوں نے پورا سال بسر کرنا، وہ ضرورت کی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ زکات اگر کسی پر نصاب ہو تو زکات کتنی ہے؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا اگر تیرے پاس 100 درہم ہو تو اس میں سے 2.5 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تمہیں زکات ہے۔
اگر تیرے پاس ہو تو 100 میں سے 2.5، اور اگر 100 میرے پاس ہو تو 100 کا 100۔ اب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک انتہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ 3-4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو تم پر فرض، وہ واجب ہے، اسے تو چھوڑ دو۔ باقی 3 درجات، پہلا درجہ کہ اپنی ہمت استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی تم خرچ کرو، اس کا تمہیں اختیار ہے۔ دوسرا درجہ اپنی ضرورت سے زائد کی چیز خرچ کر دو۔ اور تیسرا اور انتہائی درجہ جو سب سے اوپر ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور خود اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے، کیونکہ رزق کا اس کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو چیز ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس جملے کے اندر اللہ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا۔ فرمایا اس میں اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرو، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر ہم نے تمہیں عقل دی ہے تو اس عقل کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ اگر ہم نے تمہیں علم دیا ہے تو اس علم کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ اگر ہم نے تمہیں وقت دیا ہے تو اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ اگر ہم نے تمہیں اقتدار دیا ہے تو اس اقتدار اور کرسی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ اگر ہم نے کوئی ہنر دیا ہے تمہیں تو اس ہنر کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ وہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے دیا ہوا تو ہمارا ہے۔ اگر آج تو ڈاکٹر ہے اور تیرے پاس ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ ہے تو تیرے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اب اگر تجھے یہ ڈاکٹری مل گئی ہے تو اس فن کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر، اپنی کوٹھی بنگلے کے لیے نہیں۔ تو اگر وکیل ہے تو تیرے اندر وکالت کی یہ استعداد کس نے پیدا کی؟ ہم نے پیدا کی۔ اب جب تو وکیل بن گیا تو اب اس وکالت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر، اس کو اپنی دنیا کے لیے استعمال نہ کر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بڑا حکیمانہ جملہ فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ ظاہر بات ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ جب یہ سنیں کہ اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے مال اس میں سے خرچ کرو، تو اس کے پاس تو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نہیں اگر تیرے پاس وقت ہے، تیرا ڈیوٹی سے علاوہ کوئی وقت ہے تو کچھ وقت اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دے۔ اگر تیرے پاس کوئی توانائی ہے تو اس توانائی کو اللہ کے راستے میں صرف کر دے۔ اگر تیرے اندر کوئی ہنر ہے تو اس ہنر کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر دے۔ تیرے اندر عقل فہم ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر دے۔ تیرے پاس علم ہے تو اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ متقین کی تیسری علامت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔